الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب الزکوٰۃ ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب الزکوٰۃ کا عنوان نمبر 26 ہے، باب من سأل عن ظہر غنن، کہ مالدار ہوتے ہوئے بلا ضرورت سوال کرنا۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں۔ 2 روایات سند کے اعتبار سے صحیح ہیں اور آخری جو روایت ہے تیسری وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1838، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مال میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے ان کی دولت مانگتا ہے تو وہ جہنم کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم طلب کرے یا زیادہ مانگ لے۔ یہاں پر یعنی نبی علیہ السلام نے بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو آپ نے اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ گویا کہ انسان اپنے ہاتھ سے جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو کم اپنے لیے وہ جہنم کی آگ جمع کرے، چاہتا ہے تو اپنے لیے زیادہ جمع کر لے، یعنی کہ بغیر ضرورت کے انسان کو ضرورت نہ ہو وہ کسی چیز کا سوال کرے، اس چیز سے اسلام منع کرتا ہے، اجتناب کرواتا ہے، بچواتا ہے کہ انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حرام کمائی سے بھی اجتناب کرنا انسان کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ حدیث نمبر 1839، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ نہ مالدار کے لیے حلال ہے اور نہ طاقتور تندرست آدمی کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم علیہ السلام نے جن افراد کے لیے صدقہ یعنی زکوٰۃ یا عام صدقہ حلال نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لغنی، کہ مالدار انسان۔ مالدار انسان سے مراد ایسا انسان ہے جس کے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ وہ اس سے گزارا اپنا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اور طاقتور سے مراد ایسا شخص ہے جو حلال طریقے سے محنت مزدوری یا کسی قسم کی ملازمت وغیرہ کر کے وہ روزی کما سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ اور لذی مرت سوین، یعنی تندرست آدمی۔ تندرست آدمی سے مراد وہ شخص ہے جس کو جسمانی طور پر اس قسم کی معذوری لاحق نہ ہو کہ وہ روزی کمانے کے قابل نہ رہے، یعنی انسان کے اندر کوئی معذوری بھی نہیں ہے، صحت بھی اس کی درست ہے اور وہ مالدار بھی ہے، تو ایسے 3 افراد کے لیے مانگنا بالکل حلال نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تحل الصدقہ، ان سے لوگوں کے لیے صدقہ حلال ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1840، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ اسے سوال سے مستغنی کر دے، پھر بھی اس نے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چہرے میں خراشوں اور زخموں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا مال اسے غنی قرار دلوا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ ایک آدمی نے سفیان سے کہا، شعبہ تو حکیم بن جبیر سے بیان نہیں کرتے، تو سفیان نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث زبید نے محمد بن عبد الرحمن بن یزید کے واسطے سے بیان کی ہے۔ تو یہ روایت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کے نزدیک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو جب انسان کے پاس کچھ رقم موجود ہو تو اس کو اسلام کہتا ہے کہ سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، سوال کرنے سے اجتناب کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میرے پاس تو اتنا سونا ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا چاندی ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس انسان کو بہتر یہی ہے کہ ہر حال میں انسان کو سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کہیں ضرورت زیادہ ہی انسان کو پڑ جائے اور اس کے بغیر انسان کا چارہ نہ ہو تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے، وہ حاجت اپنی لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔
کہ دیکھیں میں محنت بھی کرتا ہوں، میں کماتا بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اتنی فراوانی نہیں ہے کہ میں اپنا علاج کروا سکوں یا اپنے بچوں کا علاج کروا سکوں، یا ہمیں فلاں مرض ہے یا فلاں تعلیم کا مسئلہ ہے یا ہمارا فلاں مسئلہ ہے، بڑی محنت کرنے کے باوجود ہمارا یہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر وہ شخص آگے ضرورت ہے، تعیش نہ ہو، عیش والی مراد نہ ہو، بلکہ اس کی ضرورت ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔